میڈیکل میں بورڈ میں 2nd پوزیشن حاصل کی، ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ یہ اتنی محنت کس طرح سے کی، ذرا نوجوانوں کو بتائیے۔ تو اس کا کریڈٹ جو ہے میں اپنے تمام ٹیچر اور سب سے زیادہ اپنے والدین کو دوں گا۔ کن ٹیچرز کا کردار اہم رہا؟ ہر ٹیچر نے میری شخصیت کے اوپر ایک اہم اثر چھوڑا ہے، صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے مجھے ایک اچھا انسان بنانے میں مدد کی ہے۔ اس کے علاوہ جب میں یہاں FSC میں آیا تو سپیریئر کالج میں جو یہاں کی ایڈمنسٹریشن تھی بہت زیادہ محنت کی میرے ساتھ۔ کیا آپ ڈاکٹر ہی بننا چاہتے تھے؟ تو یہاں کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہیڈ انجری کا پیشنٹ آتا ہے، وہ ملتان جاتے جاتے موسٹ آف دا ٹائم اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ انسان کو بچایا تو آپ نے پوری انسانیت کو بچایا۔ کہ میرے والد نے مجھے بتایا تھا کہ بیٹا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ یعنی کہ کوئی ایسا واقعہ جسے آپ سوچ کے آج بھی بہت ہنستے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، چینل وننگ ورڈز کے پروگرام بھرپور زندگی سے سید آغا فواد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کا مقصد ہے آپ کی ملاقات کامیاب لوگوں سے کروانا اور ان لوگوں سے ملوانا جو اس وقت زندگی میں اپنا سفر جو ہے وہ کامیابی سے اس وقت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جی تو آج جو نوجوان شخصیت میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہے، یقینی طور پہ بہت کم نوجوان ایسے ہوتے ہیں جن کی قسمت میں کامیابیاں لکھی ہوتی ہیں اور کامیابیاں جن کا مقدر ہوتی ہیں۔ جی تو آج میرے ساتھ موجود ہوں گے محمد عبید اللہ، جو کہ پوزیشن ہولڈر ہیں FSC پری میڈیکل میں بورڈ میں۔ ایک بڑا ان کی بڑی اچیومنٹ ہے، ایک بڑا کارنامہ ہے ان کا۔ اس کے علاوہ تعلیمی ٹیچنگ بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں۔ ان کے والد جو ہے بہت بڑے مایہ ناز ٹیچر ہیں اور یقینی طور پہ انہوں نے بہت سارے ہونہار طالب علموں کی صلاحیتوں کو نکھارا ہے اور یقینی طور پہ وہ معاشرے میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں۔ تو جی میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے عبید بھائی السلام علیکم، موسٹ ویلکم کہ آپ ہمارے اس شو میں تشریف لائے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا چینل وننگ ورڈز کی جانب سے۔ تو میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ میں نے آپ کا تعارف مختصراً کرایا، لیکن آپ اپنی زبانی اپنا تعارف تھوڑا ناظرین کو پیش کریں۔ میرا تعلق بیسیکلی ایک مڈل کلاس اور تعلیمی گھرانے سے ہے۔ میرے والد جو ہیں شیخ امان اللہ صاحب ایک ٹیچر ہیں اور ماشاءاللہ بہت مایہ ناز ٹیچر ہیں۔ انہوں نے اپنے لائف کیریئر میں بہت سارے ڈاکٹر، انجینئر اس معاشرے میں پیدا کیے ہیں اور میری شخصیت میں اور میری کامیابی میں سب سے زیادہ محنت میرے سے بھی زیادہ جس کا کریڈٹ میں جس شخص کو دیتا ہوں وہ میرے والد ہیں۔ اور میری والدہ بھی ایک ٹیچر ہیں۔ تو میری پیدائش ایک تعلیمی گھرانے میں ہوئی ہے اور بچپن سے ہی مجھے اس بات کو باور کرا دیا گیا تھا کہ اگر آپ نے زندگی میں کچھ بننا ہے تو آپ کو تعلیم کو اپنا ہتھیار بنانا ہوگا۔ میں ایک شیخ فیملی سے بلانگ کرتا ہوں اور بہت ہماری فیملی میں جیسے آپ کو پتہ ہوگا شیخ فیملی میں بہت زیادہ لوگ بزنس اور ان ایکٹیویٹیز میں کو کیریئر کے طور پہ پرسو کرتے ہیں، لیکن میرے والدین نے مجھے بچپن سے ہی تعلیم کو میری پریارٹی بنایا ہے اور ہمیشہ ہر وقت جہاں بھی مجھے ضرورت پڑی ہے ان کی، انہوں نے ہر وقت مجھے اپنی دن رات محنت سے میرے لیے ایک گراؤنڈ پرووائڈ کیا، جس کی وجہ سے میں آج اس سٹیج پہ بیٹھا ہوں۔ اور اس کے علاوہ میری اسکولنگ جو ہے موسٹلی گورنمنٹ انسٹیٹیوشن سے ہے۔ بچپن میں نے چار چمنی اسکول سے اپنی پرائمری مکمل کی ہے اور اس کے علاوہ اس کے بعد میں گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول بکھر میں شیخ امان اللہ صاحب جو میرے ٹیچر ہیں ان کے پاس، شیخ ذوالفقار گورچھا صاحب کے پاس میں نے اپنا مڈل کمپلیٹ کیا ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنی ہائی اسکولنگ بھی وہیں گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول سے مکمل کی ہے۔ ملازم حسین سینئر صاحب، سلیم نورنگ صاحب جیسے اساتذہ سے مجھے استفادہ حاصل کرنے کا موقع ملا ہے اور انہوں نے میری شخصیت پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے ہیں اور تعلیم کے ساتھ ساتھ میری تربیت میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنی FSC کے لیے سپیریئر کالج کا انتخاب کیا اور اللہ کا شکر ہے میری
یہاں مجھے ایک بہت اچھا انوائرمنٹ پرووائڈ کیا گیا، تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں کے میدان میں بھی، اور میری تربیت میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا ہے اس ادارے نے۔ میم مصباح کمال، لدھی صاحبہ، عابد فرید صاحب جو میرے کلاس انچارج تھے، اور سپیریئر کی ایڈمنسٹریشن، سب نے بہت دن رات کی محنت سے، اور یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ میں بورڈ میں پوزیشن سیکیور کر سکا، اور اس کے بعد میں اپنا MBBS میں اپنا ایڈمیشن میں نے سیکیور کیا۔ جی، تو ہر ایک کا بچپن جو ہوتا ہے وہ بڑا شرارتوں سے بھرپور ہوتا ہے، خاص طور سے جو ذہین لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ایکٹیو بھی وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور شرارتیں بھی وہ زیادہ کرتے ہیں۔ آپ کا کیا محلے میں نام تھا؟ شرارتوں میں، دوستوں میں کس طرح سے ایک بچپنا جو ہے وہ شرارتی طریقے سے شریر بچپنا تھا یا بڑا شریفانہ قسم کا، معصومانہ قسم کا تھا، یعنی شرارتوں سے بالکل آری اور پاک؟ بچپن جتنا مجھے یاد ہے کہ میں کوئی اتنا زیادہ شرارتی بچہ نہیں تھا۔ میرا بڑا بھائی جو ہے وہ بہت شرارتی تھا، اور میں جو ہے تھوڑا شریف اور سست قسم کا بچہ تھا۔ مجھے جتنا یاد پڑتا ہے میں اپنی تعلیم پہ ہی زیادہ فوکس رکھتا تھا۔ شرارتیں بس گھر کی حد تک ہی کرتا تھا، مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی محلے میں جا کے ایسے بچوں کے ساتھ کھیلا ہو یا بہت زیادہ ٹائم اپنا اس طرح شرارتوں میں گزار رہا ہو۔ نہ کبھی میں نے زندگی میں پتنگ بازی کی ہے، نہ وہ جیسے یہاں محلے کے بچے بنٹے کھیلتے ہیں، نہ ایسی مطلب کوئی کسی قسم کی ایکٹیویٹی میں زیادہ انوالو نہیں رہا۔ موسٹلی اپنی اسٹڈیز سے کنسرن رہا ہوں، اور اس سے میرے بڑے جتنا بھی کوئی شرارتیں کرتے تھے تو بس اس میں میرا بڑا بھائی ہی تھا جو جس کے ساتھ میرا مطلب موسٹلی ٹائم گزرتا تھا، وہی میرا بیسٹ فرینڈ تھا، اور اسی کے ساتھ میرا زیادہ تر وقت گزرتا تھا۔ ماشاءاللہ سے آپ پوزیشن ہولڈر ہیں، آپ نے سرکاری ادارے سے ہی تعلیم حاصل کی میٹرک تک، جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے پرائیویٹ سیکٹر سے تعلیم حاصل کی، ایک پرائیویٹ ادارے سے، اور اس میں جب آپ آئے تو آپ نے FSC میں پری میڈیکل میں بورڈ میں 2nd پوزیشن حاصل کی، ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ یہ اتنی محنت کس طرح سے کی، ذرا نوجوانوں کو بتائیے کہ آپ کا جو شیڈول تھا اسٹڈی کا وہ کس طرح سے تھا، ٹیچرز نے کس طرح سے محنت کی، اور کن ٹیچرز کا کردار اہم رہا آپ کے اس اہم کارنامے میں؟ ہاں، جہاں تک میری بورڈ پوزیشن کا سوال ہے، میں اس کے حوالے سے بس اتنا نہیں کہوں گا کہ جو میری FSC میں بورڈ پوزیشن ہے اس میں صرف میرے FSC کے جو ٹیچرز تھے ان کا کردار ہے، بلکہ مجھے بچپن سے جن ٹیچرز نے پڑھایا ہے میرے پرائمری میں، مڈل میں، ہائی اسکول میں، ہر ٹیچر نے میری شخصیت کے اوپر ایک اہم اثر چھوڑا ہے، اور اپنی ان تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے مجھے ایک اچھا انسان بنانے میں مدد کی ہے۔ تو اس کا کریڈٹ جو ہے میں اپنے تمام ٹیچرز اور سب سے زیادہ اپنے والدین کو دوں گا کہ میرے والدین نے میری ایجوکیشن کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، اور ان کی فرسٹ پرائرٹی ہمیشہ میری ایجوکیشن رہی ہے۔ اور اس کے بعد جو میں سب سے اہم بات مینشن کرنا چاہوں گا کہ میرے والد نے مجھے بتایا تھا کہ جب میں 6ویں جماعت میں داخل ہوا تھا، انہوں نے مجھے ایک فقرہ کہا تھا کہ بیٹا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو آپ تعلیم میں اچھے ہوں یا نہ ہوں، لیکن آپ کی ادب میں آپ کا جو معیار ہے بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اپنے والدین کا احترام، اپنے اساتذہ کا احترام بہت زیادہ ہونا چاہیے آپ میں۔ تو جب تک آپ ادب نہیں کریں گے تو آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ وہ ایک زندگی کا واحد سبق تھا جس نے مجھے آگے آنے میں بہت مدد کی ہے۔ اور دوسری ایک بات تھی کہ مجھے ایک میرے ٹیچر نے نصیحت کی تھی، اکرم عزیز صاحب، آپ جن کا ذکر کر رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ عبید اللہ بیٹا، محنت ہر شخص کرتا ہے، لیکن کامیاب وہ ہوتا ہے جس کی محنت میں اللہ تعالیٰ کا فضل شامل ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ آپ کی محنت میں اپنا فضل شامل کرے، ہمیشہ عاجزی اور انکساری سے زندگی بسر کرنی ہے، اور ہمیشہ جو جھکا ہوا درخت ہوتا ہے اس کو ہی پھل لگتا ہے۔